بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں جن موضوعات کے اوپر بات کروں گا وہ ایک تو ہے جو اپوزیشن کی تحریک ہے اس کے اوپر بات کروں گا. وہ سٹارٹ ہو چکی ہے, آپ کو پتہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ کن وار یہ کیا ہے, اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا. اور پھر شہباز شریف حکومت کا مستقبل, کیونکہ یہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے ظاہر ہے اپیرنٹلی جب اپوزیشن کوئی تحریک چلاتی ہے جس بھی قسم کی, تو اس کا جو ایک ویسے ہدف ہوتا ہے جنرلی وہ تو حکومت ہی ہوتا ہے اور حکومت کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے. لیکن ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جو اپوزیشن کی تحریک ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پشین اور چمن سے بلوچستان سے جس کو آلریڈی 2-3 دن پہلے جس کا سٹارٹ ہو چکا, اور اب یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو ریلیز ہیں یا جو جلسے جلوس ہیں یہ دوسرے صوبوں میں ممکنہ طور کے اوپر سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں, پھر کوشش کی جائے گی کہ پنجاب میں بھی یہ جلسے جلوس کیے جائیں, اور پھر جو ہے وہ سندھ میں بھی, اور اسلام آباد کے لیے بھی ظاہر ہے کوشش کی جائے گی. آگے کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, کیا کوئی دھرنے دیے جائیں گے, کیا کوئی لانگ مارچ ہوگا, ابھی تک یعنی کہ اس لحاظ سے ٹوٹل کچھ بھی یعنی کہ کلیئر نہیں ہے. اور جب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز جو اپوزیشن کی اس تحریک میں آپ کو جو مسنگ نظر آئے گی کہ ظاہر ہے کوئی بھی جب تحریک ہوتی ہے, جیسے میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک خاص ہدف ہوتا ہے, ایک فوکسڈ قسم کا ایک ہدف ہوتا ہے. تو وہ فوکسڈ ہدف کیا ہے یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے. یہ اگر حکومت کے خاتمے کی بات ہے تو ظاہر ہے آپ کو تحریک چلانے سے پہلے, یا تحریک اگر چلاتے ہیں تو آپ ایک ڈیمانڈ اس طرح کی کر دی جاتی ہے کہ جی آپ حکومت جو ہے فرض کریں کہ ابھی ظاہر ہے جیسے شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے تو آپ حکومت کے استعفے کی بات کرتے ہیں, آپ وزیر اعظم کے استعفے کی بات کرتے ہیں. تو اس طرح کی کیا بات, ابھی کوئی اس قسم کی بات بھی نظر نہیں آئی. پھر یہ کہ جی کیا کوئی نئے الیکشن اپوزیشن چاہتی ہے, اس طرح کی بات بھی ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی. اور پھر یہ کہ چوری شدہ مینڈیٹ کی بات ڈیفینیٹلی کی جا رہی ہے کہ جی وہ کہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کی واپسی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. لیکن اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک مینڈیٹ چوری ہوا اور جو کہ ظاہر ہے کہ ایلیگیشنز ہیں اس کے لیے ایک لیگل پروسیس ہے, وہ لیگل پروسیس جو ہے وہ اپنا ایک ٹائم لیتا ہے. تو کیا یہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ کوئی کمیشن بنایا جائے تاکہ الیکشنز میں جو ریگنگ ہوئی ان کے بارے میں کوئی انکوائری ہو, کوئی انویسٹیگیشن ہو, کیا اس کا فوکس یہ ہے, یہ بھی کلیئر نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جی کیا اسی لحاظ سے کہ جی جعلی مینڈیٹ کے لحاظ سے کہ جی یہ تو 47 یہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہے یا فارم 47 کی حکومت ہے, یا یہ انلیگل گورنمنٹ ہے یا غیر قانونی حکومت ہے. تو یہ بات تو کی جا رہی ہے, لیکن کیا اس بات کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو حکومت کا جو اخلاقی جواز ہے اس کو مطلب ہے کہ اجاگر کیا جائے اور اسی کے اوپر تاکہ سوال اٹھتے رہیں. سو یہ بھی بالکل بھی کلیئر نہیں ہے کہ ریئل فوکس کیا ہے اس جو اپوزیشن کی یہ جو ابھی تحریک چلی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحریک کیسے آگے چلے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ بلوچستان میں پہلے ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں پہ جائیں گے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ نہیں گئے, بلکہ الٹا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیزل کے نعرے لگ گئے, اور جس کے اوپر جو ہے وہ JUI کی طرف سے خفگی کا بھی اظہار کیا گیا. اور ابھی یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے بعد کے جو آگے جو ان کی ابھی تک جو اپوزیشن کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز 5-6 پولیٹیکل پارٹیز لیڈ بائی PTI کی, چونکہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہے, تو کیا اگلی جو ان کی جو موومنٹ سر آگے چلتی ہے تو مولانا فضل الرحمان اس کا حصہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے, یہ ابھی چیزیں دیکھنے کی ہیں. اور اس لحاظ سے یہ بہت سی چیزیں یہ ابھی انکلیئر ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ظاہر ہے جس قسم کی یہ جب موومنٹ ہوتی ہے اس طرح سے اپوزیشن کی, تو اس سے ظاہر ہے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے ملک میں, اور پھر اس سے جو ہے جو کہ الیکشنز کے بعد جو گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ پولیٹیکلی اسٹیبل ظاہر ہے تاکہ ماحول جو سیاسی استحکام ملک میں ہو, اور اسی کے لحاظ سے پھر جب ہوگا تو پھر معاشی استحکام مطلب ہے کہ ہوگا. اچھا, اب یہ ہے کہ اس تحریک کا
یہ کیا کامیاب ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. کوئی بھی ان میں سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے جو 4-5 چیزیں میں نے ڈسکس کی ان کے اہداف فرض کریں کہ کوئی ایک ہدف، اور اگر وہ ہم یہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بیسیکلی یہ ہے کہ جی ان کو اس کے ریموول کی بات اگر کی جائے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ نہیں. تو اس حوالے سے ایک تو وہ یہ ایشو میں ویسے بھی ڈسکس کروں گا بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے بھی کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا، لیکن اس کے لحاظ سے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات اگر یہ جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کرنا ہے تو ان کے لیے آپشنز 2 ہیں، اور وہ آپشنز یہ ہیں یا تو ان کو حمایت حاصل ہو اسٹیبلشمنٹ کی، اور یا ان کو حمایت حاصل ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت بڑی کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے اپوزیشن کے لیے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ آگے نہ چلے، جس کو جاری حکومت کہتے ہیں، اور اگر وہ حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا. تو کیا اس کی پاسبلٹیز ہیں کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے جو بہت اہم ایک بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ میں کہوں گا کہ یہ ایک اپوزیشن کی تحریک کے اوپر ایک بہت بڑا وار ہے. جو کل کی اگر آپ اسپیچ سنیں خاص طور کے اوپر بلاول بھٹو کی، اور پریزیڈنٹ زرداری نے بھی وہاں پہ اسپیچ کیا، تو اگر آپ ان کی جو انہوں نے تقاریر کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو 45 جو برسی تھی اس کے اوپر جو انہوں نے تقاریر کی، تو اگر آپ ان کو سنیں تو یہ اپوزیشن کے اوپر ایک بڑا کلیئر کٹ بہت بڑا وار تھا، اور یہ شہباز شریف حکومت کو مستحکم کرنے کا، مزید مستحکم کرنے کا مطلب کہ ظاہر ایک اشارہ تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ تو بلاول بھٹو نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ آج بھی بعض سیاستدان، مطلب انہوں نے اس تحریک کا یا اس میں جو سیاستدان یا جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ پی این اے، اشارہ ڈیفینیٹلی دیا انہوں نے ان کے حوالے سے، لیکن انہوں نے کہا کہ آج بھی بعض سیاستدان پی این اے کے پارٹ 2 لانا چاہتے ہیں. اور پی این اے پاکستان قومی اتحاد، آپ کو بتایا کہ وہ ایک موومنٹ چلی تھی، پاکستان قومی اتحاد تھا ایک بھٹو صاحب کے اگینسٹ 70s میں، اور پھر اس کے کنسیکوینس میں آپ کو بتایا پاکستان میں مارشل لا آ گیا تھا. تو ان کا جو ہے وہ جو بلاول بھٹو نے یہ اس تحریک کو اس کو پی این اے پارٹ 2 کہہ دیا. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسے سیاستدان جو دھاندلی کا ڈول بجا کر معاشی اور سیاسی عدم استحکام لانا چاہتے ہیں، اپنی انا کی تسکین کے لیے ملک اور عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو پراسپیرٹی اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مکمل طور کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی حکومت کو، اور سپورٹ کر رہی ہے. یہ باتیں بھی انہوں نے کی، زرداری صاحب بھی یہی باتیں پہلے بھی کر چکے ہیں، اس قسم کی باتیں. جو میں بات کر رہا تھا کہ حکومت اگر تحریک آپ نے کامیاب کرنی ہے، اور اگر آپ نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو تھریٹن کرنا ہے اور اس کو کمزور کرنا ہے، یا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو، اور نئے الیکشنز کی طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حکومت کے ساتھ جس نوعیت کا بھی ان کا اتحاد ہے، بیکاز ٹریجری بینچز کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حکومتی بینچز کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، کیبنٹ میں وہ شامل نہیں فیڈرل کیبنٹ میں، لیکن یہ ہے کہ یہ لازم ہے. اور جس کو رد کر دیا کمپلیٹلی، آپ دیکھ لیں کہ جس قسم کی بات ابھی بلاول بھٹو نے کی، آپ نے یہ جو تحریک اپوزیشن کی، آپ دیکھیں اس بارے میں میاں نواز شریف صاحب نے کوئی بات نہیں کی، اس کے بارے میں میاں شہباز شریف صاحب نے کوئی بات نہیں کی، لیکن بلاول بھٹو نے اس کے حوالے سے بات کر دی، اور جو کہ بہت سخت بات ہے ان پولیٹیکل پارٹیز یا اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کے خلاف. یہ ایک بہت مطلب ہے کہ فیصلہ کن ان کی طرف سے ایک جوابی وار ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ نہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ جی انسٹیبلٹی ہو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، یا حکومت کمزور ہو جائے، یا حکومت چلی جائے، یا اگر کوئی اس قسم کی اگر آپ کے ذہن میں کوئی خیال ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اب یہ ہے کہ جی چونکہ یہ ممکن نظر نہیں آتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھ لیں کہ جو دوسرا آپشن میں کہہ رہا تھا کہ جی یا تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو جائے اپوزیشن کو، تو پھر وہی والی بات کہ اگر اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انفلوئنس کرے کہ جی آپ گورنمنٹ سے باہر نکل آئیں، یا وہ پی ایم ایل اے کے اندر کوئی رفٹ ڈال دے اور کوئی فارورڈ بلاک ٹائپ اس طرح کی کوئی چیز بن جائے.
سو وہ پاسبلٹی تو بالکل آؤٹ آف کوشچن ہے، بیکاز جس قسم کے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے تعلقات ہیں فوج کے ساتھ، جس طرح کے پی ٹی آئی کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو یہ تو ٹوٹل آؤٹ آف کوشچن ہے. اور جس قسم کی پھر ایک انڈرسٹینڈنگ جو کہ میں پہلے بھی میں نے کچھ ابھی 8-10 دن پہلے جو بھی لاک کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک ٹرائیکا کی میں بات کر رہا تھا کہ جی ایک پاکستان کو جو رول کر رہی ہے، اور اس میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ آلریڈی ایک ڈیولپ ہو چکی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف، صدر زرداری اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اسٹیبلشمنٹ تینوں کے درمیان جس قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کس طریقے سے اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور اس لحاظ سے جو فوکس ہے وہ معیشت کو درست کرنا ہے تاکہ روزگار یہاں پہ لوگوں کو ملے، تاکہ مہنگائی کم ہو، تاکہ ٹیکس بیس پاکستان میں بڑھے، تاکہ جو ہماری معیشت کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو درست کیا جائے اور پاکستان خوشحالی کی طرف جائے. یہ فوکس ہے، اور اس میں تینوں کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بالکل ایکا ہے. اور جب اس قسم کی سچویشن ہو اور جب پی ٹی آئی کے اتنے خراب تعلقات ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو ایک طرف تو یہ کہ جی جس ٹرائیکا کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا فوکس ہے کہ جی ہم نے ہر حال میں پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرنا ہے، اور یہ ان کا فوکس ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہت خراب ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، تو یہ پاسبلٹی جو ہے وہ کہ جی آپ کسی طریقے سے یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو آپ چلتا کر دیں یا نئے الیکشنز کی طرف چلے جائیں یا اس طرح کی بات، اس کی کسی قسم کی کوئی پاسبلٹی مجھے نظر نہیں آتی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا جو تعلق ہے وہ بہت، اس کا جو گہرا تعلق ہے وہ تعلق ہوتا ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر. اگر اسٹیبلشمنٹ کسی حکومت کو سپورٹ کرتی رہے تو وہ پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوتی، ورنہ جتنی بھی کوئی مضبوط 2/3 میجورٹی والی حکومتیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آئی ہیں، اور ان کو اگر فوج یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ان کو چلتا کر دیا گیا، وہ مطلب کہ فارغ ہو جاتی ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس نتیجے میں آتی ہے. ادروائز پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کا تعلق اپوزیشن کی مطلب ہے کہ تحریک سے جنرلی، یا اپوزیشن کی جو بھی مووز ہوتی ہیں ان سے نہیں ہوتا. اور اپوزیشن کی جو مووز ہیں جس طرح پی این اے کی بات کی گئی، یہی پاکستان قومی اتحاد کی جو بلاول صاحب نے کی، یا اگر ہم 2014 کی دیکھ لیں کہ دھرنا، اور اس میں اگر جان پڑتی ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ 2014 میں ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کا دھرنا ہوا، اور اس دھرنے میں کس قسم کی سپورٹ تھی اپوزیشن کی، اور اس دھرنے کو وہ جو اپوزیشن کے جو لانگ مارچز تھے ان کو کس طرح سپورٹ کیا گیا. پھر بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچے، اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیا. 24 گھنٹے آپ دیکھ لیں کہ اس سارے جو بھی کچھ ہو رہا تھا تقریباً کوئی 126 دن وہ دھرنا جاری رہا، اور 126 دن اس ایونٹس جو بھی تھے 126 دن آپ دیکھ لیں کہ میڈیا فوکسڈ رہتا تھا. اور عمران خان صاحب ہو گئے اور قادری صاحب اس وقت جو تھے، ان کی جتنی بھی تقاریر ہوتی تھیں، جو بھی سب کچھ وہ میڈیا ان کو سب کچھ آپ کو پتا کہ دکھاتا تھا. اور اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہ حکومت جو ہے جو سروائیو کر گئی، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ساتھ تھا اس دھرنے کا. جیسے میں کہہ رہا ہوں میڈیا پورا سب کچھ وہ دکھاتا تھا، اور اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈیفینیٹلی ہوئی، لیکن حکومت جو ہے وہ اس وقت وہ نہیں گئی، بیکاز میاں نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو میسج بھی پہنچایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مبینہ طور کے اوپر کہ آپ استعفیٰ دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ مطلب ہے کہ دھرنا ورنا سب ختم ہو گیا. اس کے بعد الگ بات ہے کہ پھر 2017 میں جس قسم کے ایونٹس دوبارہ انفولڈ ہوئے، 2018 میں، اور کس طریقے سے پھر جوڈیشری کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا. تو اب یہ ہے کہ جی اس قسم کی آپ دیکھیں حالات اس وقت نہیں ہے. نہ پاسبلٹی یہ ہے کہ جی جس طرح کی لانگ مارچز یا سیٹ ان یا جلسے جلوس، اس کی اجازت بھی میرا نہیں خیال کہ اتنی آزادی سے اب مل سکتی ہے. پنجاب میں، فیڈرل کیپٹل میں، اور دوسرے صوبوں میں KPK میں ظاہر ہے ایک حد تک ظاہر ہے، چونکہ وہاں پہ PTI کی گورنمنٹ ہے، وہاں کوئی مسئلہ شاید نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن آپ بلوچستان تک میں دیکھ لیں، وہاں پہ PTI کے جو
لیڈرشپ ہے، جب پشین اور چمن میں جو جلسے ہوئے اس کے اوپر انہوں نے شکایت کی کہ وہاں پہ ان کو پی ٹی آئی کے جو جھنڈے ہیں وہ لے کے جانے کی یا لہرانے کی اجازت نہیں دی گئی. تو اب یہ ہے کہ جی کس قسم کی پھر سچویشن ہوگی. یہ جو 2014 میں جس قسم کے حالات تھے اس قسم کے حالات مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہے کہ جی اس قسم کی کوئی پروٹیسٹ اپوزیشن کا ہو سکتا ہے، یا اس قسم کے دھرنے. اسلام آباد کی جو سچویشن تھی اس وقت کہ آپ روڈیں بلاک کر دیں، سارا اسلام آباد جو ہے سب چیزیں جو ہے وہ حکومت جو ہے وزارتوں کی طرف لوگ نہیں جا سکتے تھے، وہاں پہ سپریم کورٹ میں ججوں کو جانے میں مشکلات تھیں، اور سو اس قسم کی سچویشن مجھے نظر نہیں آ رہی. سو ایز آف ٹوڈے جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کے بھی حالات ہوئے اور جتنے بھی سیریس ڈاؤٹس ہیں، اور جو الیکشنز کے متعلق جو فیبرری 8 کے الیکشنز کے متعلق جس قسم کی بھی دھاندلی ہوئی، شہباز شریف صاحب کی حکومت کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ ان کی اسٹرینتھ ہے اسٹیبلشمنٹ، اور وہ ان کی اسٹرینتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اصل یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے ود دا سپورٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ، اور ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سپورٹ جس طرح کی میں بات کر چکا ہوں کہ وہ کس طرح سے ڈیلیور کرتے ہیں. سو آئندہ آنے والے جو 3-4 مہینے ہیں، 3-4-5 مہینے یہ بڑے کرٹیکل ہیں کہ کس قسم کی ڈائریکشن ہماری سیٹ ہوتی ہے، اور اس سے پاکستان کے اکنامک جو سچویشن ہے اس کے حالات کس طرح ہمارے جاتے ہیں. اور ابھی تک کے جس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں، سعودی ڈیلیگیشن بھی، آپ سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آج آ رہا ہے، وہی $5 بلین کی جو فوری طور کے اوپر جیسے انویسٹمنٹ کی بات کی گئی. آئی ایم ایف کی اس کے ساتھ بات چیت کے لیے فائنانس منسٹر چلے گئے ہیں نیکسٹ پروگرام کے لیے جو $8 to $9 بلین کا پروگرام ہوگا. اور پھر اسی کے لحاظ سے اور بھی جو مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، ٹریڈرز کو رجسٹر کیا جا رہا ہے، ٹیکس بیس کو بڑھانے کی جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں، اگر یہ چیزیں اسی طریقے سے چلتی ہیں اور یہ سب چیزیں میچور ہوتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ود ایوری پاسنگ ڈے اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں، میں اکانومی کے لحاظ سے کہتا ہوں، تو شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ ود ایوری پاسنگ ڈے اسٹرینتھن ہوتی جائے گی. اور یہ کچھ ایشوز تھے جن کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.